دو یا تین ٹائم نماز پڑھتے ہیں کہ کبھی 3 وقت کی پڑھ لی 2 وقت کی چھوڑ دی، کبھی 2 وقت کی پڑھ لی 3 وقت کی چھوڑ دی، کبھی 5 ٹائم کی پڑھ لی کبھی 5 ٹائم کی چھوڑ دی، ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے فویل للمصلین، اللہ فرما رہا ہے ویل ہے نمازیوں کے لیے۔ یہاں بے نمازی کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ نمازیوں کی ہو رہی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر یہ ویل ہے کیا چیز جو اللہ کہہ رہا ہے کہ ویل ہے نمازیوں کے لیے؟ تو آقا علیہ السلام اس کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں کہ ویل ایک جہنم میں کنویں کا نام ہے، جہنم کے اندر ایک کنواں ہے، ایک وادی ہے، اور وہ اتنا گہرا کنواں ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس میں بھاری پتھر ڈالا جائے تو 500 سال میں اس کی تلی میں پہنچے گا، 500 سال تک وہ پتھر گرتا رہے گا گرتا رہے گا گرتا رہے گا، 500 سال میں اس کی تلی میں پہنچے گا، اس کا نام ہے ویل، اور اس میں ڈالا جائے گا نمازیوں کو۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تشریح بیان فرمائی کہ کون سے نمازی؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ نمازی جو من چاہی نماز پڑھتے ہیں، رب چاہی نماز نہیں پڑھتے۔ من چاہی سے مراد کیا ہے؟ کہ کبھی 2 ٹائم پڑھ لی کبھی 3 ٹائم پڑھ لی، ٹائم ملا تو پڑھ لی، ٹائم نہیں ملا تو چھوڑ دی، کبھی 5 پڑھ لی کبھی 5 چھوڑ دی۔ تو یہ آج کل 80% لوگ یہی کر رہے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں، مغرب میں آ گئے، فجر میں آ گئے، اور باقی 3 ٹائم گول کر دی، کبھی ظہر گول کر دی۔ تو اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا زبردست ان کو سزا کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ان کے لیے تو ویل ہے جو من چاہی نماز پڑھتے ہیں۔ تو اگر آپ نماز پڑھنے والے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ پھر آپ 5 ٹائم پڑھیں۔ ہم نماز پڑھ بھی رہے ہیں پھر من چاہی پڑھ لیں، بھائی رب چاہی نماز پڑھو۔ نماز ایک ایسی چیز ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب قبر میں مردے کو رکھ دیا جاتا ہے اور اگر وہ انسان نماز کا پابند ہوتا ہے تو نماز جب عذاب اس کی طرف آتا ہے نا، بڑھتا ہے قبر میں اس کی طرف عذاب آتا ہے تو نماز آڑے آ جاتی ہے اور حائل ہو جاتی ہے اور عذاب سے کہتی ہے کہ میں اس کے قریب نہیں آنے دوں گی۔ تو وہ عذاب پوچھتا ہے تم ہو کون؟ وہ کہتی ہے میں اس کی نماز ہوں، یہ دنیا میں ہماری پابندی کرتا تھا، اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا تھا، آج ہم کسی بھی عذاب کو اس کے قریب نہیں آنے دوں گی، اور نماز سائبان بن جاتی ہے۔ نماز قیامت کے دن جو دھوپ ہوگی اس میں سائبان بنے گی۔ نماز اللہ کی رضا کا سبب ہے، نماز فرشتوں کی محبوب چیز ہے، نماز انبیاء کی سنت ہے، نماز سے معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے، نماز سے دعائیں قبول ہوتی ہے، نماز سے رزق میں برکت آتی ہے، نماز سے ایمان کی جڑ مضبوط ہوتی ہے۔ کینسر ہو گیا ہے